الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور یہ یہود کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی معاہدہ طے کر رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ یا تم اللہ پر ایسی بات تھوپ رہے ہو جس کو تم جانتے نہیں. بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئۃ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے بھی گناہ کمایا اور اتنے گناہ کمائے کہ احاطت بہ خطیئۃ، گناہوں نے اس کو مکمل گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت والے ہیں اور ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. یہود کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے، کل کے گزشتہ سے پیوستہ سبق میں بھی یہ بات گزری کہ انہوں نے مختلف قسم کی آرزوئیں پال رکھی تھی، تمنائیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی وجود نہیں، کوئی ثبوت نہیں. ان تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ بھی تھی کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی صحیح تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے. اور تھوڑی دیر سے مراد ایک قول کے مطابق یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے وڈیروں نے جو 40 دن بچھڑے کی پوجا کی ہے تو اس کی سزا کے طور پر ہمیں بھی 40 دن کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. اور بعض یہ کہتے تھے کہ ہمارے وڈیروں سے کوئی اور غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی تھی کہ تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ قسم پوری کرنے کے لیے ہمیں 40 دن تک جہنم میں رکھے گا، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں احمقوں کی جنت. وہ احمقوں کی جنت کے انتظار میں ساری زندگی گزارتے رہے اور اب تک گزار رہے. جیسے ہمارے پاکستان کے جو عیسائی بھنگی ہیں، انہوں نے بھی ایک جنت بنا رکھی ہے. کہتے ہیں جنت کے اور جہنم کے درمیان میں، یہاں سے جنت جانے کے لیے راستے میں ایک نہر آتی ہے پخانے کی، تو ہم تو دنیا میں یہی کام کرتے ہیں، اس پخانے کی نہر سے گزر جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، یہ وہاں سے گزر ہی نہیں سکیں گے. ایسے تصورات اللہ پاک کی سمجھ عطا فرمائے. اور ہمارے مسلمان کہلانے والے دوستوں بھائیوں نے بھی اس طرح کی کئی جنتیں بسا رکھی ہیں. جو بالکل نماز نہیں پڑھتا، نہ اس کو کلمے تک کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی جنت کے ایک مگن میں گھوم رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ ان تمناؤں سے، آرزوؤں سے کیا بنتا ہے. کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا ہوا ہے، کوئی اسٹامپ لکھوا رکھا ہے تم نے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، چند دن کے لیے صرف جاؤ گے؟ اور بہت سے طبقہ مسلمانوں کا ہی بھی کہتا ہے جی وہ چلو مسلمان تو ہیں نا،
بالآخر جنت میں جانا تو ہے ہی نا، یعنی چند دن جہنم میں جلنے کے لیے بڑے تیار ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے اور خاتمہ ایمان پہ ہوا وہ کبھی نہ کبھی جنت میں تو ضرور جائے گا، لیکن کتنا عرصہ اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا یہ کوئی آسان کام ہے؟ بس بھی یہ سوچ لینا چاہیے، دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر ہاتھ رکھ کر، توے پہ تھوڑی دیر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ لیا جائے میں اس دہکتے توے پہ کتنی دیر ہاتھ رکھ سکتا ہوں، چولہے میں اپنا ہاتھ جلتے چولہے میں کتنی دیر رکھ سکتا ہوں، تو جتنی دیر یہ برداشت کر سکتا ہے جہنم کی آگ تو بھئی اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ یہاں سے اندازہ لگانا چاہیے یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ جی چلو بالآخر جنت میں تو جائے، چلو مار کھا کے جوتے کھا کے چلے تو جائیں گے نا، بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ فرما رہے کیا تم نے کوئی اسٹامپ لکھا رکھا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہ کرے گا؟ اللہ رب العزت اپنے فیصلوں کا وہ خود مختار ہے، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اس کو نہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے نہ وہ کسی کا پابند ہے، اور ضابطہ اللہ نے بتلا دیا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، جس نے زندگی گناہوں میں دھت ہو کر گزاری اور گناہوں نے اس کو اتنا گھیرا کہ اس کے وجود میں دل میں جو ایمان کی جگہ تھی وہاں بھی گناہ ہی آ گیا، یعنی ایمان ہی ختم ہو گیا، انہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا، کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ یہود نے جو دعویٰ کیا ان میں تو ایمان ہے ہی نہیں، اور کافر بننے کے لیے یہودی لیبل کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام کا لیبل لگا رکھا، اپنے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں کی رسومات ہیں، مریں گے جنازہ ہوگا، تدفین ہوگی، فاتحہ درود ہوگا، لیکن کیا پتہ ان میں سے کتنے قیامت کے دن کافروں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ ایمان کا تعلق تو اندر کی کیفیت ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو اللہ نے عقائد نازل کیے ان عقائد پر اس کا کتنا ایمان ہے۔ تو کافر بننے کے لیے یہودی لیبل ضروری نہیں ہے، اسلامی لیبل والا بھی کافر ہو سکتا ہے، جیسے مدینہ کے منافق انہوں نے اسلامی لیبل لگا رکھا تھا لیکن اندر سے کافر تھے۔ تو بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور دوسرا طبقہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالح کر کے آؤ گے تو جنت ملے گی، برے اعمال اور غلط زندگی گزار کے آؤ گے تو جہنم ملے گی۔ خام خواہ کے تصورات اور تخیلات اور بیہودہ آرزوئیں اپنا کر اپنی نہ زندگی برباد کرنی چاہیے اور نہ ہی احمقوں کی جنت کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، یہ دعوے دلیلیں سب ختم ہو جائیں گی، صرف ایمان اور عمل، حتیٰ کہ نسب اور نسبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا من لم یسبق نسب عملہ لم یسبق نسب، جس کا عمل اس دن کام نہ آیا اس کا نسب بھی کام نہ آئے گا۔ آج نسبتوں اور نسب پر بھی بہت سا طبقہ فخر کرنے والا، جی ہماری فلانے کے ساتھ نسبت ہے، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ بخشوا لیں گے۔ یہ سب جھوٹی آرزویں ہیں اور یہ دھوکے والی ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ پاک ایمان و عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔